الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین محترم، کچھ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، میری رائے لینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ میرا شعبہ جو ہے وہ ایک علماء اور مولویوں کا شعبہ ہے، تو وہ مجھ سے ووٹ کے متعلق 2024 کا جو الیکشن ہے وہ نزدیک آ رہا ہے، تو اس لیے وہ سوالات کرتے ہیں، پوچھنے کا جانچ پڑتال کرتے ہیں، اور پوچھنا بھی چاہیے، علماء سے، طلباء سے، دین کے طالب علموں سے رائے لینی چاہیے۔ پہلے نمبر پہ تو کچھ لوگ ایسے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے، سوچ یہ ہے، اور پاکستان کی سیاست سے وہ مایوس ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم جو ہے اس الیکشن سے، پاکستان کی سیاست سے، پاکستان کے عدلیہ سے، پاکستان کے نظام سے، ہم صدارتی نظام چاہتے ہیں، ہم اس سے تنگ آ چکے ہیں، اس لیے کچھ لوگ اپنا ووٹ نہیں ڈالتے۔ تو وہ دنیا سے، ایک زمانے سے الگ ان کی سوچ ہے، ان کی سوچ اور نظریہ بالکل ٹھیک ہے۔ صدارتی نظام ایک ہمارے اسلام کا ایک حصہ ہے، وہ ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، لیکن جب یہ قانون بن چکا ہے تو ہمیں اسے علیحدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا ایک مہم تحریک ایک علیحدہ چیز ہے، اور یہ الیکشن اور اس قوم کا ایک حصہ یہ ایک علیحدہ چیز ہے، تو ہمیں یہ بات کے آگے زمانے سے بالکل الگ نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جب بندہ زمانے سے بالکل الگ ہو جائے گا تو وہ عن قریب گمراہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے اپنے زمانے کے اندر مل جل کے، جو زمانے کے اندر قانون بنا ہوا ہے، چل رہا ہے، اس کے اندر حصہ ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ووٹ آپ ایک ڈالتے ہیں اس لیے کہ آپ ایک بندے کا انتخاب کرتے ہیں، کہ وہ آپ اپنی جان، مال، عزت نفس، ہر چیز کا آپ اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اور آپ اس لیے اسے ووٹ ڈالتے ہیں، اپنے لیے، اپنے اسلام کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنی عزت کے لیے آپ اپنے ووٹ کے ذریعے ایک بندے کو منتخب کرتے ہیں اور اسے پسند کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگ اس لیے مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ میرا شعبہ ایک مولویوں والا ہے، ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ بھی کہے گا کہ مولویوں کو ووٹ ڈالنا چاہیے، ان کو اسمبلیوں میں لانا چاہیے، ان کو اسمبلیوں کا حصہ بنانا چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس پاکستان کے اندر بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں، جن کے اندر دو سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جو بار بار حکومت کر چکی ہیں، اور لوگ ان کو جان چکے ہیں، ان کی غلامی کی وجہ سے، ان کی غداری کی وجہ سے، ان کی کرپشن کی وجہ سے، اور جب بھی ان پہ مشکل کا وقت آتا ہے وہ ڈیل کرتے ہیں، باہر بھاگ جاتے ہیں، ان کی جائیداد، پراپرٹی وہ ساری باہر بیرون ملک کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ تو دو سیاسی جماعتیں پاکستان کے اندر ایسی ہیں جو عوام الناس کے سامنے مقبول ہو چکی ہیں، عوام ان کو جان چکی ہے۔ وہ دو چور جماعتیں سائیڈ پہ میں رکھتا ہوں، میں ان پہ بات کرنا اپنی توہین سمجھتا ہوں، اور ایسے لوگوں کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا جو اب بھی ان کو دیانتدار، امین اور صادق سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا اسلام ان لوگوں سے محفوظ ہے۔ یہ دو جماعتیں سائیڈ پہ رکھیں، اور پیچھے ایک جماعت ہے جس کا نام پی ٹی آئی ہے، پاکستان کی اس وقت سب سے زیادہ مقبول ترین اور سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ اور دوسری جماعتیں کچھ مولویوں کی جماعتیں ہیں، مولویوں کے اندر بھی بہت ساری جماعتیں ہیں، ہر فرقے کے اندر 5 2 4 جماعت، ایک فرقے کے اندر سیاسی جماعتیں موجود ہیں۔ وہ مفاد پرستی کی سیاست کر رہے ہیں، خود غرضی کی سیاست کر رہے ہیں۔ اگر وہ خود غرض نہ ہوتے، مفاد پرست نہ ہوتے، وہ ملک کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے ساتھ مخلص ہوتے، تو جو اس وقت پاکستان کے اندر ظلم ہو رہا ہے ایک سیاسی جماعت کے اوپر، اور وہ صرف سیاسی جماعت کے اوپر ظلم نہیں، کم از کم اس ملک کے اندر سیاسی جماعت جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے وہ مقبول ترین جماعت ہے، اور پاکستان کے 70 سے 80% لوگ اس جماعت کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ تو یہ سارا ظلم اس عوام پہ ہو رہا ہے، انتخاب کا جو حق ہے وہ عوام سے چھینا جا رہا ہے۔ تو بولنے کی وجہ سے جنہوں نے اپنا ضمیر نہیں بیچا، غلامی کو تصور نہیں کیا، یہاں تو ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ کئی ایسے ہیں جن کی زبان، جن کو گونگا کر دیا گیا ہے، بولنے سے محروم کر دیا گیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا سے جانا پر اپنی جان کی قربانی دینی پڑی، صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک شخص کو پسند کرتے ہیں، اور وہ شخص ایسا ہے جس نے آج تک اسلام کو فائدہ پہنچایا ہے، اس نے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اس نے پاکستان کی حرمت کا خیال رکھا ہے، اسلام کی حرمت کا خیال رکھا ہے، ہر پلیٹ فارم پہ اس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کو بیان کیا ہے، اور آج تک کفار اسمبلیوں کے اندر اس شخص کی آواز، حرمت رسول کی جو اس نے اٹھائی ہے، مسلمانوں کے ہاتھ میں جو بولا ہے، جو لڑا ہے کافروں کے ساتھ، وہ آج تک اسمبلیوں میں اس کی گونج سنائی دیتی ہے۔ Muslim women wearing hijab, it's become an issue. It's become an issue in some countries. Hijab is some sort of a weapon. اور جب امریکہ نے اڈوں کا سوال کیا، پاکستان سے، پاکستان کے وزیر اعظم سے سوال کیا، اور اس نے ایبسلوٹلی ناڑ کیا کہ مسلمانوں کا سر فخر کے ساتھ بلند کیا۔ Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. وہ ایسا شخص ہے جس کی خدمات اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے، غریب عوام کے لیے۔ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ میں رو رہا ہوں، میں نے ایک دن 3 سال اپنے بیٹے کا شوکت خانم سے راج کروایا۔ خان کی بخشش کے لیے شوکت خانم ہی کافی ہے، اور اللہ میری زندگی میں انولاد دے۔ یہ پاکستان کا دوسرا دستاریدی ہے، اس نے یتیم بچے اٹھانے کا ٹھیکہ لیا تھا نا، اس نے لوٹی پھوٹی مقروض قوم کو سیدھا کرنے کا ٹھیکہ لیا ہے۔ دینی یونیورسٹیوں کا اہتمام کیا اس نے، اسکولوں کے اندر اس نے ترجمہ کلاس کو عام کیا ہے، ہر پلیٹ فارم پہ اس نے اپنے اسلام کا تحفظ کیا ہے، اور غریب عوام کے لیے اس نے آواز اٹھائی ہے۔ یہ علماء، مفاد پرست مولوی جو آج تک
لا الہ الا اللہ کا مطلب عوام الناس کو نہیں سمجھا سکے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نظریہ مطلب نہیں سمجھا سکتے، وہ اس بغیر داڑھی والے مولوی نے لوگوں کو سمجھا دیا ہے، جو آج کل کچھ لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا۔ جو کلمے کا معنی عمران خان نے آپ کو سمجھایا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے، یہ میں نے آج تک کسی مفتی کے منہ سے نہیں سنا پوری زندگی، مطلب یہ میری پوری زندگی جو گزری ہے، میں نے کبھی کسی مفتی کے منہ سے یہ نہیں سنا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بت کے آگے نہیں جھکنا، چاہے وہ پیسے کا ہو، چاہے وہ کسی ملک کا ہو، یا کوئی بھی طاقت، آپ نے جھکنا اللہ کے آگے ہے اور آپ نے ڈرنا اللہ سے ہے۔ بائی گاڈ یہ معنی عمران خان کے منہ کے علاوہ آپ نے کسی مفتی سے آپ نے بھی نہیں سنا، کیونکہ بتایا ہی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے، مولویوں کے لیے یا علماء کے لیے لا الہ الا اللہ صرف ایک اسٹیٹمنٹ ہے، لا الہ الا اللہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ ایک ننگی تلوار ہے۔ عمران خان نے بتایا کہ تم اس کو پکڑ کے چلو گے نا تو پھر تمہارے ساتھ وہ ہوگا جو آج کل عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پارٹی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، لوگوں کے گھروں میں گھسا جاتا ہے، لوگوں کی عزت نفس کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، لوگوں کی چار دیواری کو پامال کیا جاتا ہے، عورتوں کے ساتھ ان کی عزت کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ لیکن یہ سارے لوگ جیسے دوسرے سیاسی جماعتیں خاموش ہیں اپنی خود غرضی کی وجہ سے، اپنے لالچ اور طمع کی وجہ سے، اسی طرح علماء کی جو جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، وہ بھی خاموش ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ظالم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے تھا، ان کو آواز اٹھانی چاہیے تھی، ان کو للکارنا چاہیے تھا ظالموں کو کہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ فائرنگ کریں، فائرنگ کی کوئی اجازت نہیں تم لوگ۔ ہم ظالم کے خلاف جو توہین عدالت ہو رہی ہے، عدالتیں ضمانتیں دیتی ہیں اور یہ بار بار لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارتے ہیں، لوگوں کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں جہاں سے کسی کا دل کرتا ہے وہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے۔ اس پہ خاموش ہیں، ساری سیاسی جماعتیں خاموش ہیں، علماء بھی خاموش ہیں۔ تو یہ غلامی والی سیاست اب نہیں چلے گی، یہ غلامی والی سیاست بڑی دیر سے چلتی آ رہی ہے، مفاد پرستی والی سیاست، تو لوگ اس سے تنگ آ چکے ہیں۔ اس لیے اگر یہ لوگ مولوی خود غرضی کی سیاست نہ کرتے، اگر یہ آزاد ہوتے، دلیرانہ فیصلے کرتے، تو اس وقت وہ اس جماعت کا، اس شخص کا ساتھ دیتے۔ اس کو عدالتوں نے معصوم صادق امین کا ہے، یہ شخص اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو، اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو، اسے خاتم النبیین نہیں کہنا آتا، اسے یہ نہیں کہنا آتا، اس کی یہ غلطی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اٹھا کے تو وہ مولوی بھی، علماء بھی اس کے اوپر، شریف، عمران خان، زرداری، ایک ہی لفظ میں، ایک ہی زبان میں ان تینوں کا الفاظ نام لیتے ہیں اور ان تینوں کو ایک ہی جگہ پہ رکھتے ہیں۔ تو ان کو ڈرنا چاہیے، اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے، اس مفاد پرستی کی سیاست سے باہر آنا چاہیے۔ جب ان لوگوں کو چابی لگا دی جاتی ہے، اب اس کا ووٹ بینک اتنا ہے کہ اسے توڑنے کے لیے ان مولویوں کو بھی، علماء کو بھی سڑکوں پہ لایا جائے گا، ان کو بھی الیکشن میں لایا جائے گا، صرف ایک بندے کا ووٹ توڑنے کے لیے۔ اور جب ان کی چابی ختم ہوتی ہے، جب ان کو طاقتیں پیچھے ہٹاتی ہیں تو جا کے خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، تو ان کو لایا جاتا ہے۔ یہ غلام لوگ ہیں، یہ غلامی کو قبول کرنے والے ہیں۔ آج کہتے ہیں کہ مولوی بڑے بڑے چیختے ہیں، پکارتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو، ہم نظام مصطفیٰ کو قائم کر دیں گے، اسمبلیوں کے اندر جائیں گے، وہاں پہ آیتیں پڑھ کے سنائیں گے، اور وہ آیتیں سن کے کہیں گے، قرآن کی آیتیں سنیں گے، کہیں گے مولوی صاحب ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اور ہمیں جو ہے ہم قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائیں گے، وہ قبول کرتے جائیں گے۔ تو جیسے آج اس لا الہ الا اللہ کہنے والے پہ ظلم ہو رہا ہے، اس کا مطلب لوگوں کو سمجھانے والے پہ ظلم ہو رہا ہے، اور جس کی وجہ سے اسلاموفوبیا قرارداد جو ہے وہ منظور ہوئی، اور جو بندہ امریکہ کے منع کرنے کے باوجود رشیا جاتا ہے، ان کے ساتھ اچھے تعلقات کا قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جس نے پاکستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے، کشمیر کے لیے، انڈیا کے ساتھ 3.5 سال اپنی تجارت نہیں کی، یہ لوگ آج اگر اس کے لیے نہیں بول رہے تو کل ان کو بھی اسمبلیوں سے اٹھایا جائے گا۔ اگر مولوی علماء اسمبلیوں میں آ جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ اسلام کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو بھی اسمبلیوں سے اٹھایا جائے گا، ان کے اوپر بھی ایسے ظلم کیا جائے گا، ان کو ایسے حکومت سے باہر پھینکا جائے گا جیسے آج ایک پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، ایک شخص کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یہ متحد ہونے کا وقت ہے، قائم ہونے کا، اتحاد کو قائم کرنے کا وقت ہے۔ اس کی خدمات دین کے لیے، عوام الناس کے لیے بہت زیادہ ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس وقت یہ مولوی بھی، علماء قابل احترام ہے۔ لوگ جب مفاد پرستی کی سیاست کریں گے، وہ مولوی ہے، علماء ہے یا کوئی بھی ہے، اگر مفاد پرستی کی سیاست کرے گا، خود غرضی کی سیاست کرے گا، غلامی والی سیاست کرے گا، تو یہ سیاست ہمیں منظور نہیں، یہ نظریہ ہمیں منظور نہیں۔ اگرچہ ان کی نیت چاہے صحیح بھی ہے، لیکن ان کا یہ نظریہ، ان کا یہ طریقہ غلط ہے، اس لیے ہم اسے غلط ہی کہیں گے۔ جو بندہ حق کے لیے ڈٹا ہوا ہے، کوئی ڈیل نہیں کی، اس نے غلامی کو قبول نہیں کیا، اس نے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا، جو آج تک پاکستانی حکمران 70 سال سے کرتے آئے ہیں، کمپرومائز کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں، حکومت کے اندر آ جاتے ہیں، اور جب ڈیل ختم ہوتی ہے پاکستان کو چھوڑ کے باہر بھاگ جاتے ہیں، تو یہ وقت ہے اس شخص کا ساتھ دیا جائے۔ مولویوں کے اندر، علماء کے اندر میں نے ایک ہی شخص کو دیکھا تھا جو للکارتا تھا، جو مظلوم کے خلاف نہیں، ظالم کے خلاف آواز کو اٹھاتا تھا اور ظالم کو للکارتا تھا، وقت کے فرعونوں کو ان کا نام لے کے للکارتا تھا۔ 4 دن جیا ہے، وہ شیر کی طرح جیا ہے، اور لوگ اسے آج بھی علامہ احسان لاہی ظہیر شہید کے نام سے جانتے ہیں، اور اس کی خدمات دین کے لیے بھی موجود ہیں، سیاست کے اندر بھی اس کی خدمات موجود ہیں۔ اگر یہ مولوی علماء ایسی سیاست کریں گے بغیر کسی کی غلامی کو قبول کیے، تو ہمیں ان کا بھی قابل احترام ہے، مولوی علماء قابل احترام ہے، مگر ان کا سوچ نظریہ اس حوالے سے غلط ہے۔ ان کو مظلوم کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، پاکستان کے آئین کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ اگر یہ لوگ خود پرست نہ ہوتے، مفاد پرست نہ ہوتے، تو یہ 2024 کا جو الیکشن ہے اس کا بائیکاٹ کرتے۔ وہ اس وجہ سے کہ پاکستان کے اندر عوام الناس کا فیصلہ کچھ اور ہے، عوام الناس حکمران کسی اور کو دیکھنا چاہتی ہے،
اور طاقتور لوگ جو ہیں وہ حکمران کسی اور کو بنانا چاہتے ہیں. الیکشن ہونے سے پہلے ہی فیصلہ سب کے سامنے ہے, تو اس پارٹی کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے جسے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, تو یہ لوگ خاموش ہیں, خاموش رہ کے یہ لوگ ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں. تو اس لیے میں کہوں گا آج اس پارٹی کے اوپر, اس شخص کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, اور اگر کل کو یہ لوگ علماء اسمبلیوں کے اندر آ بھی جاتے ہیں, انہیں بھی وہاں اسمبلیوں سے اٹھا کے باہر ایسے پھینکا جائے گا جیسے اس شخص کو پھینکا گیا ہے. اس کا قصور وجہ ایک ہی تھی کہ اس نے لا الہ الا اللہ مسلمانوں کی حرمت کے لیے, آزاد خارجہ پالیسی کے لیے, آزادی کے لیے اس نے غلامی کو قبول نہیں کیا.